I don't know why people shares all their privacy on social media. اگر آپ لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ جتنی دیر پوسٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا پردہ پوشی ہٹا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی پرائیویسی میں رہ کے اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی چیزیں زیادہ اچھی طریقے سے سارٹ آؤٹ بھی ہو سکتی ہیں، بنسبت اس کے کہ ایک دوسرے کی شکایت کرنا اور ایک سے ایک چیز بتانا۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، لوگ جو ہے وہ آپ کی ایک کمزوری سے کتنی چیزیں پکڑ لیتے ہیں۔ ایک نے بولا کہ یہ میرے ساتھ یہ کرتی تھی تو دوسری نے یہ بول دیا، یہ آپ لوگوں کے پرسنل میٹر ہے۔ سے مین تو ابھی ایک واقعہ گزرا ہے، وہ ہے رجب بھٹ کا۔ رجب بھٹ نے بھی ایمان کے بارے میں اور ایمان نے رجب بھٹ کے بارے میں ایک چیزیں بیان کی ہیں۔ رجب بھٹ کچھ زیادہ ہی بیان کر رہے تھے۔ میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو اگر عورت کی عزت کرنی نہیں آ رہی تو آپ نے شادی ہی کیوں کی؟ اتنی دھوم دھام سے شادی کرنے کے بعد بھی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے میری ماں کو ایسے کہا یا میں نے اس کو ایسے کہا تو یہ بات ہو گئی۔ کائنڈلی تھوڑا سا اپنے سینس رکھیں اور پلیز ان سب چیزوں پہ سمجھا کریں، کسی بھی لڑکی کی عزت کو ضائع نہیں کیا کریں۔ آپ کا کیا ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کو لے کر آئے ہیں تو آپ اپنی بہن بیٹی کی طرح ہی اس کو رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ کے اندر اتنا جگرا ہو کہ آگے اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ وہ چیز آپ دیکھنے کو برداشت کر لیں۔ ویسے اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کسی کی بھی بہن بیٹی امی کے اوپر یہ وقت آئے۔ اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کی عزت کو محفوظ رکھے، لیکن آپ لوگوں کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ طلاق کو اتنا آسان نہیں کریں۔ طلاق اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر سوشل میڈیا پر لوگ واقعہ اور قصے بنا کے ایسے بتاتے ہیں جیسے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا ہر مسئلہ، لیکن جتنا آپ بتاتے رہیں گے اتنا ہی آپ دھنستے رہیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ اتنی چیزوں کو ایکسپلین نہ کریں سوشل میڈیا پر۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپلین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شکایت کرو، اپنی پرابلم سالو کرو، بنسبت اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرو۔ اس سے اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر لڑکی ہر لڑکے سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز میں اپنے نصیب کے لیے بہت دعائیں کیا کریں۔ آج کل لڑکا لڑکی تو مل جاتے ہیں لیکن نصیب کبھی بھی نہیں مل پاتا۔ ہم سوچتے کیا ہے، ہو کیا جاتا ہے اور کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے، اس سب کو سوچنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب چیزیں انسان کو اندر ہی اندر مار دیتی ہیں۔ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے لیکن آپ کو خوشی نہیں دے پا رہا، ٹینشن اتنی دے رہا ہے، ہر بات پہ تانے دے رہا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ پیسے کا کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو۔ ہم نے رجب بھٹ کی شادی میں دیکھا کہ ماشاءاللہ اس نے کس طریقے سے اپنی بیوی کا استقبال کیا تھا، لیکن آگے آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیا نصیب ہوا اس کا۔ ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے ان لوگوں کا نصیب، ان لوگوں کی قسمت جاگ جائے اور یہ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں، تو اللہ پاک ان کو آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ چیز ان لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ عورت کو تو بنایا ہی نازک ہے، لیکن نازک عورت کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ نادان ہے۔ اگر مرد کو مضبوط بنایا ہے عورت کے مقابلے میں، تو مرد کو صرف اور صرف فزیکل مضبوط نہیں بنایا ہے۔ صرف یہ بات سوچنا کہ میں تو مرد ہوں، میرے تو یہ مرضی آئے گی، میری تو وہ مرضی آئے گی، میں کر لوں گا، یہ آپ کی مردانگی نہیں ہے، یہ آپ مرد ہونے کا بالکل بھی پروف نہیں دے رہے۔ کوشش کیا کریں کہ عورت کو اپنی ماں کی طرح رکھا کریں، اس کو اسی طریقے سے عزت دیا کریں، یا پھر آپ اگر کسی عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کی بڑی بڑی قسمیں اور اچھے اچھے وعدے نہ کیا کریں۔ یہ چیز میں ریلیشن شپ والے لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز دوں گی کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس سے جلد نکاح کریں، نکاح کو عام کریں نہ کہ مشکل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آگے کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور جو اصل مرد ہوگا وہ نکاح کے لیے جلدی سے راضی ہو جائے گا اور فوراً اس کو اپنی عزت بنائے گا۔ عزت صرف نکاح کے وقت نہیں بنائے گا، وہ پوری زندگی اس کا ساتھ رہے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اچھے سے اچھے اعمال کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بس اپنے نصیب کی دعا کریں۔ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو پھنسانے سے پہلے آپ نے اس سے نکاح ضرور کرنا ہے۔ گندی نیت والوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر کسی کی خراب نیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اللہ وہیں پر اس رشتے میں اتنی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رشتہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مسئلے مسائل کسی کی زندگی میں چل رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ اللہ پاک سب لڑکیوں کے لڑکوں کے نصیب اچھے کرے، حرام رشتوں سے ہم سب کو بچائے اور حلال کی طرف ہمیں پہنچائے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔